اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا افراد کو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجنا. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لی اور اس پر انہیں یقین آ گیا اور ان کے دل آپ کی دعوت سے پوری طرح مطمئن ہو گئے تو انہوں نے آپ کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لے آئے، اور یہ سارے لوگ عالم کے لیے بھلائی و خیر کا سبب بننے اور انہیں اگلے سال موسم حج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا وعدہ کیا اور اپنی قوم میں واپس چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے پاس اپنے یہاں سے ایک ایسا آدمی بھیج دیں جو لوگوں کو اللہ کی کتاب کی دعوت دیں، کیونکہ آدمی کے آنے سے لوگ بات جلدی مان لیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا. حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو عبد الدردار میں سے تھے. حضرت مصعب قبیلہ بنی غنم میں حضرت اسد بن زراحہ رضی اللہ عنہ کے پاس ٹھہرے اور وہ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سناتے اور قرآن شریف پڑھ کر سناتے. پھر حضرت مصعب حضرت سعد بن معاذ کے پاس ٹھہر کر دعوت کے کام میں لگے رہے اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں لوگوں کو ہدایت دیتے رہے، یہاں تک کہ انصار کے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے. ان کے سرداروں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور حضرت عمرو بن الجمح بھی مسلمان ہو گئے اور ان کے بت توڑ دیے گئے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس چلے گئے اور ان کو مقری یعنی کہ پڑھانے والے کے نام سے پکارا جاتا تھا. طبرانی میں حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث اور زیادہ تفصیل میں آئی ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار پر دعوت کو پیش فرمانے کا ذکر بھی ہے، جیسے کہ امر انصار کی ابتدا کے باب میں انشاءاللہ آئے گا. اور اس حدیث میں یہ مضمون ہے کہ انصار اپنی قوم میں واپس چلے گئے اور چپکے دعوت دینے لگے اور ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی اور جو دین دے کر اللہ نے آپ کو بھیجا ہے اس کے بارے میں ان کو بتایا اور قرآن سنا کر انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین کی دعوت دی. اس لیے انصار کے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ افراد مسلمان ہو گئے. پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے پاس اپنے یہاں سے ایک آدمی بھیجیں جو لوگوں کو کتاب اللہ سنا کر اللہ کی طرف دعوت دے، کیونکہ آدمی کے آنے سے لوگ بات جلدی مان لیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی عبد الدردار کے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے یہاں بھیج دیا، اور وہ قبیلہ بنی غنم نے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹھہرے اور لوگوں کو دعوت دینے میں مشغول ہو گئے. اسلام پھیلنے لگا اور اسلام والے زیادہ ہونے لگے. اب ایک خفیہ طور پر دعوت دے رہے تھے. پھر حضرت عروہ نے حضرت مصعب کے حضرت سعد بن معاذ کو دعوت دینے کا اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے اور قبیلہ بنو عبد الاشہل کے مسلمان ہونے کا تذکرہ کیا، جیسے کہ حضرت مصعب کے دعوت دینے کے باب میں آگے آئے گا. پھر حضرت عروہ نے فرمایا کہ بنی نجار نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اپنے یہاں سے چلے جانے کو کہا، اور اس بارے میں ان کے میزبان حضرت اسد بن زرارہ پر انہوں نے سختی کی. اس لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے یہاں منتقل ہو گئے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے یہاں منتقل ہو گئے اور وہ دعوت کے کام میں لگے رہے. اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے لوگوں کو ہدایت دیتے رہے، یہاں تک کہ انصار کے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ افراد مسلمان ہو گئے اور ان کے سردار اور شرفا مسلمان ہو گئے. حضرت عمرو بن الجمح بھی مسلمان ہو گئے اور ان کے بت توڑ دیے گئے. جو مورتیاں تھیں، جو بتوں کے لوگ عبادت کرتے تھے، اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد سارے بت
توڑ دی گئی، ساری مورتیوں کو توڑ دیا گیا، اور مسلمان ہی مدینے میں زیادہ معزز شمار ہونے لگے اور ان کا معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس چلے گئے اور ان کو مقری کے نام سے پکارا جاتا تھا، یعنی پڑھانے والا، جو پڑھاتے ہیں اس کو مقری کہتے ہیں وہاں پہ۔ ابو نعیم نے جوہری سے حلیہ میں یہ روایت اس طرح بیان کی ہے کہ انصار مدینہ میں حضرت معاذ بن افرا رضی اللہ عنہ، حضرت رافع بن مالک رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیغام دے کر بھیجا کہ آپ اپنے یہاں سے ہمارے پاس ایک آدمی بھیج دیں جو لوگوں کو کتاب اللہ سنا کر اللہ کی دعوت دیں، کیونکہ ان کی بات ضرور قبول کی جائے گی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن عمر رضی اللہ عنہ کو انصار کے یہاں بھیج دیا۔ آگے کا مضمون پچھلی روایتوں میں آ چکا، آپ نے سن چکے ہیں، وہی آگے بھی ویسی ہے سارا۔ اب آگے دیکھو کیا آتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری قوم کے پاس بھیجا تاکہ میں ان کو اللہ عز و جل کی دعوت دوں اور ان پر اسلام کے احکام کو پیش کروں، اللہ کے حکموں کو پیش کروں۔ جب میں اپنے قوم کے پاس پہنچا تو وہ اپنے اونٹوں کو پانی پلا چکے تھے، ان کا دودھ نکال کر پی چکے تھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو خوش ہو کر کہا کہ سعید بن اجلان کو خوش آمدید ہو۔ حضرت سودئی حضرت ابو امامہ کا نام ہے، اس نام سے بلائے جاتے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ خبر پہنچی کہ تم اس آدمی کی طرف مائل ہو گئے ہو۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں، اور مجھے اللہ کے رسول نے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ تم پر اسلام اور اس کے احکام پیش کروں۔ فرماتے ہیں کہ ہماری یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ کھانے کا ایک بڑا پیالہ لیے آئے اور اس کے بیچ میں رکھ کر سب اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اس میں سے کھانے لگی اور مجھ سے کہا کہ اے سدئی، تم بھی آؤ۔ میں نے کہا کہ تمہارا بھلا ہو، میں تمہارے پاس ایسی ذات گرامی کے پاس سے آ رہا ہوں جو اللہ کا بھیجا ہوا حکم بتاتی ہے، اور جو جانور ذبح نہ کیا جائے وہ تم پر حرام ہے۔ اب تم جو کھا رہے ہو اس کو ذبح نہیں کیا گیا نا، ابھی تم پر حرام، میں کیسے آ کے بیٹھوں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ ساری باتیں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، جن کے پاس اللہ کے پاس سے باتیں آتی ہیں، ہے نا؟ تو میں وہ ساری چیزیں تم کو سکھانے آیا ہوں، میں کیسے کھانے بیٹھ جاؤں یہاں پہ، ہے کہ نہیں؟ انہیں پوچھا کہ ہمارے بارے میں انہوں نے کیا بتایا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ آیت نازل فرمائی ہے، یہ آیت آئی ہے تم لوگ کے بارے میں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر سے وان تستقسموا بالازلام تک، یعنی حرام ہوا تم پر مردہ جانور اور لہو اور گوشت کا سور کا لے کر سے، اور یہ کہ تقسیم کرو جوئے کے تیروں سے تک۔ میں ان کو اسلام کی دعوت دینے لگا لیکن وہ انکار کرتے رہے۔ میں نے کہا تمہارا بھلا ہو، ذرا مجھے پانی تو دو، میں بہت پیاسا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تمہیں پانی نہیں دیں گے تاکہ تم ایسے ہی پیاسے مر جاؤ۔ بتاؤ، اس طرح سے دعوت دی ہے، پانی تک نہیں ملا ہم پینے کے لیے۔ میرے پاس ایک پگڑی تھی، میں نے اس میں اپنا سر لپیٹ لیا اور میں سخت گرمی کی ریت میں لیٹ گیا۔ میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی میرے پاس شیشے کا گلاس لے کر آیا، اسے گلاس سے زیادہ خوبصورت گلاس میں نے کبھی نہ دیکھا ہوگا، اور اس میں ایک ایسی پینے کی چیز ہے جس سے زیادہ لذیذ اور پرکشش کسی نے نہ دیکھی ہوگی۔ اس نے وہ گلاس مجھے دے دیا جس سے میں نے پی لیا۔ جب میں پی چکا تو میری آنکھ کھل گئی، اور اللہ کی قسم اس کے بعد مجھے کبھی پیاس نہیں لگی، اس کے بعد پیاس ہی نہیں لگی میرے کو اب تک، اور اللہ کی قسم اس کے بعد مجھے کبھی پیاس نہیں لگی۔ اب مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ پیاس کیا چیز ہوتی ہے، بتاؤ۔ ابو یعلا نے یہ حدیث مختصر بیان کی ہے، جس کے آخر میں یہ ہے کہ میری قوم نے ایک آدمی سے ان سے کہا کہ تمہاری قوم کے سرداروں میں سے ایک آدمی آیا ہے اور تم نے اس کی کوئی خاطر نہیں کی، اس لیے وہ میرے پاس دودھ لے کر آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس دودھ کی ضرورت نہیں، اور میں نے ان کو خواب کا واقعہ بتایا۔ پھر اپنا بھلا ہوا پیٹ ان کو دکھایا، جس پر وہ سب مسلمان ہو گئے۔ مطلب جو ان کو منع کیا تھا نا کہ نہیں ہم تم کو پانی بھی نہیں دیں گے، تم ایسے ہی مر جاؤ، ایسا اگر ان لوگوں نے ان کو ہٹا دیا وہاں سے۔
اب انہی کے قوم کے لوگوں کی یہ ساری باتوں کی ان کے دوسرے قوم کے سرداروں کو پتہ چلی کہ بھائی ایک آدمی آئے تھے وہاں سے جو اب مہمان ہیں، مہمان کے ساتھ اس طرح سے انہوں نے سلوک کیا. ان کے سلوک کرنے پر انہوں نے وہاں سے دودھ سے بھرا ہوا گلاس بھیجا. اب دودھ سے بھرا گلاس بھیجا تو انہوں نے اپنا یہ واقعہ بتایا. کون سا واقعہ؟ کہ بھائی میں اس طرح سے سو گیا تھا تو مجھے ایک خواب میں ایک گلاس لے کر، ایک شیشے کا گلاس لے کر کوئی آیا، اور ایسا گلاس میں نے آج تک دیکھا نہیں تھا. اس میں سے جو میں نے پیا ہے تو وہ پینے کے بعد میری پیاس اس طرح سے بجھی ہے کہ مجھے آج تک پیاس نہیں لگی، اور مجھے پیاس کیا ہوتی ہے میرے کو پتہ ہی نہیں ہے پیاس کیا ہوتی ہے. تو سارا واقعہ بتایا. میں نے ان کو خواب کا واقعہ بتایا اور پھر اپنا بھرا ہوا پیٹ ان کو دکھایا جس پر وہ سب مسلمان ہو گئے. اگر تم کو بولا تو دیکھو میرا پیٹ بھی بھرا ہوا، میں سکون سے ہوں. بولے ابھی تو کیا ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، اور اللہ نے اتنی ہی دیر میں آیا سمجھ میں. ہاں، سب مسلمان ہو گئے. بحقی نے دلائل میں جو روایت نقل کی ہے اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی قوم بحیلہ کی طرف بھیجا تھا.